ایک خاص فرق اور ایک زبردست امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے نبیوں کے اوپر صحابہ کرام ہیں. کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے، کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جن کا اللہ نے خود انتخاب فرمایا ہو اور گویا وہ انسانیت کا عطر ہوں، انسانیت کا ایسنس ہوں. یہ چیز کسی نبی کو نہیں ہوئی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے. پچھلی کتابوں میں ہر دور کے نبیوں کا واقعہ ہے، ان پر ایمان لانے والوں کا واقعات ہیں، لیکن پچھلی کتابوں میں بلکہ قرآن میں بھی پچھلے نبیوں کا جب تذکرہ ہے اور ان کے وہ لوگ جنہوں نے براہ راست ان کو دیکھا اور ان پر ایمان لائے، تو قرآن مجید میں جا بجا ان کی برائیاں ذکر کی ہیں، ان کی ناقدریاں ذکر کی ہیں. اور پچھلی جو کتابیں ہیں ان میں بھی کسی جگہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کوئی انسانیت کی بہت ہی چنی ہوئی نسل تھی، ان کا غیر معمولی اونچا مقام تھا. یہ چیز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اور خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہایت چن کے بہترین انسانی گروہ صحابہ کے طور پر عطا فرمایا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 10 جگہ پھر صحابہ کرام کی اللہ نے تعریف بیان کی. پانی پلوا دیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب خصوصیت ہے. پچھلے نبیوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر صحابہ دیے گئے اور قرآن مجید ان کی تعریفوں سے بھر دیا گیا. جس نسل کی، جس جماعت کی اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار تعریف کرے تو بلا وجہ تو نہیں ہوگی. کسی اچھے کی ایک مرتبہ تعریف کر دی جائے، بار بار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی جتلایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کسی دھوکے میں مت پڑنا. اور یہ گویا ہدایت کی ایک شرط ہے. اگر صحابہ کے بارے میں امت بدگمان ہوگی تو کبھی بھی اس کو صحیح دین پر اعتماد نہیں نصیب ہو سکتا. قرآن بھرا ہوا ہے. میں چند قرآن کی آیتوں کا تذکرہ کروں جس سے بہت اس کو سمجھیے، اس کو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں کیا کیا باتیں صحابہ کرام کے بارے میں فرمائی گئی ہیں. ایک آیت میں نے ابھی پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کو مخاطب بنا کر. قرآن نازل ہو رہا ہے، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے ہیں اور صحابہ کی جماعت موجود ہے. ان کو مخاطب کر کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. او لوگو، تم ساری دنیا کی بہترین جماعت ہو. تم سارے کنتم خیر امۃ، تم انسانوں میں سے بہترین گروہ ہو. جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے تو کون مخاطب ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے قرآن تم سب سے بہترین جماعت ہو؟ کیا یہودیوں سے کہہ رہا ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، مسلمان تھے، قرآن مجید ان سے کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. ایک بات، پھر صرف اتنی ہی تعریف نہیں کی گئی کہ تم سب سے بہترین جماعت ہو. اگر اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ تم سب سے بہترین جماعت ہو، تم سب سے اچھی جماعت ہو، تو کیا یہ جماعت پوری کی پوری منافق ہو سکتی ہے؟ پوری کی پوری خراب لوگ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہو سکتے ہیں، خدا کے دشمن ہو سکتے ہیں، بد کردار ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آدھ سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن یہ جماعت تو سب سے اچھی جماعت رہے گی ہی. اس لیے کہ اسی سے کہا جا رہا ہے تم سب سے اچھے گروہ ہو، تم سب سے اچھے گروپ ہو، تم سب سے اچھی جماعت، تم سب سے اچھی امت ہو. پھر فرمایا صرف اتنی ہی تعریف نہیں کی گئی،
اس کے بعد اور کچھ تعریف کی گئی، فرمایا اخرجت للناس، ہم نے تم کو کھڑا کیا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جس جماعت کو کہا جائے کہ تم سب سے اچھے بھی ہو اور تم کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، تو کیا وہ چھٹے ہوئے بدماش ہو سکتے ہیں؟ سب سے برے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اب تصور کیجئے، اور یہ بات مجھے اس وضاحت کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ اہل سنت میں لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہونے لگے ہیں۔ اہل سنت میں لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں آنے لگی ہیں۔ آج کل ہم لوگ اتنے نادان ہو گئے ہیں کہ جس طریقے سے کہا جاتا تھا، ایک لطیفہ ہے کہ کسی شخص سے کسی نے کہا کوا تمہارا کان لے کے چلا گیا، تو بجائے اس کے کہ اپنا کان یہاں دیکھ لیتے، اس کے بجائے کوے کے پیچھے بھاگ لیے حضرت، ارے کوا کان لے گیا، پکڑو کوے کو۔ بالکل اسی طریقے کا ہمارا حال ہو گیا ہے کہ موبائل پہ ہاتھ پھیرا اور جو بھی کوے کی آواز آ گئی اس کے پیچھے بھاگ پڑے کان پکڑنے کے لیے، جو کچھ سن لیا اس پر یقین، جو کچھ سن لیتے ہیں اس پر یقین، جو شبہہ، جو الٹی سیدھی بات، پتہ بھی نہیں کیا کہ یہ شخص صحیح بات کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس کچھ علم بھی ہے۔ یہ آج کا میں آپ سے بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے کہ اہل سنت کو صحابہ کرام سے بدگمان کیا جائے اور ان کے غافل اور سیدھے سادھے لوگوں کو غلط راستوں پر ڈال کر ان کے دل میں زمین شیعیت کے لیے تیار کی جائے۔ یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے، جس طریقے سے دنیا کے بہت سے پروجیکٹ چلتے ہیں، بالکل یہ ایک پروجیکٹ ہے، یا اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کچھ بہت گہری سازش بھی ہے، مال بھی ہے، پروگرامنگ بھی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے۔ اس لیے خبردار، اور مجھے بہت صفائی سے بات کہنی پڑ رہی ہے، قرآن مجید جس جماعت کو یہ کہے کہ ہم نے تم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے کھڑا کیا ہے، اخرجت للناس، تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد وہ جماعت جمع تھی تو اس کے سب سے بڑے ابو بکر و عمر تھے۔ وہ سارے صحابہ، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس میں سارے صحابہ میں اس بات پر کوئی اختلاف تھا نہیں، کوئی ایک شخص بھی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ صحابہ کے گروہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بڑا کوئی ہے۔ ایک شخص بھی نہیں تھا، ایک شخص بھی نہیں تھا جو یہ سوچتا ہو کہ صحابہ کرام کے بیچ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بیچ میں، جو لوگ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے اور دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان میں ابو بکر و عمر سے بڑا کوئی ہے، یہ ایک شخص بھی سوچنے والا نہیں تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو یقیناً بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بہت سے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کاموں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بھی بنایا ہے، مگر نہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے، نہ سارے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی یہ سمجھتا تھا کہ حضرت علی حضرت ابو بکر اور عمر سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں تو صحابہ میں بالکل اتفاق تھا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں نے کتنا سنا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا اور عمر کا نام لیا کرتے تھے۔ کبھی میں سنتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا کوئی واقعہ بیان کریں تو کہتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، اتيت انا وابو بکر وعمر، تکلمت انا وابو بکر وعمر۔
میں گیا تھا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، فلاں جگہ سے ہم اور ابو بکر اور عمر آئے، فلاں جگہ ہم نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ بات کی. میں نے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ آپ دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا. یہ بات حضرت علی نے اس طرح فرمائی کہ گویا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ساتھ، آپ کے سب سے زیادہ معاون، اور امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور امت کی سرپرستی اور نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دو لوگ شریک تھے وہ ابو بکر اور عمر تھے. یہ گواہی خود سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جس جماعت کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس جماعت کو کھڑا کیا ہے، اس جماعت کے جو دو سب سے بڑے ہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ سب سے بڑے واقعی ہوں گے، وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ سب سے زیادہ احترام کے لائق ہوں گے. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ ایک تعریف نہیں بیان کر رہا، کہتا ہے تم کو ہم نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے کھڑا کیا ہے. صحابہ کو کہہ رہا کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور پھر آگے کہہ رہا ہے قرآن مجید تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سارے انسانوں میں نیکیوں کا چلن عام کرتے ہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. یہ بتائیے جو شخص برائیوں سے روکتا ہو، نیکیوں کا حکم کرتا ہو، اس کی تعریف جبھی تو کی جائے گی جب وہ خود بھی کردار کا بہت اچھا ہو. اگر وہ خود تو کردار کا برا ہو اور برائیوں سے روکتا ہو تو اس کی تعریف کی جائے گی کہ برائی کی جائے گی؟ اس کی برائی کی جائے گی. اور قرآن تعریف کر رہا ہے. تو یہ گویا قرآن مہر لگا رہا ہے کہ تم لوگ جس دین کی دعوت دیتے ہو، جن برائیوں سے روکتے ہو، جس شریعت کی دعوت دیتے ہو، جن محرمات سے روکتے ہو، تم سب اس کے سب سے بہترین نمونہ ہو. اور اس کے بعد قرآن مجید اور پھر تعریف کرتا ہوا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اور ایسی بات نہیں کہ خالی ظاہر شریعت پر تمہارا عمل ہے، تم صرف زبان سے دعوت دیتے ہو، بلکہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، دل سے بھی ایمان لائے ہوئے ہو. تو جس جماعت کے ایمان کی قرآن شہادت دے، ان کی دعوت کے صحیح ہونے کی قرآن شہادت دے، ان کی سب سے بہترین امت ہونے کو قرآن کہے، اس جماعت کے بارے میں شبہ کرنے والے قرآن پر ایمان ان کا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد ایک اور بات عرض کرتا ہوں. قرآن مجید میں یوں تو صحابہ کرام کی تعریف بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے. اگر جمع کیے جائیں تو 10 آیتیں ہیں. علماء سے میں عرض کرتا ہوں چونکہ اس زمانے میں پھر سے یہ جہالت عام کی جا رہی ہے اور طرح طرح کے شبہات سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں، اس لیے خاص طور پہ نوجوان علماء سے میں فرمائش اور درخواست کرتا ہوں اس موضوع پر آپ کو بہت علمی طور پر مسلح ہونا چاہیے. صرف واز کہہ دینے سے اور یہ کہہ دینے سے یہ شیعہ ہو گیا ہے یا اس کی بات غلط ہے عوام کو اطمینان نہیں ہوگا. بہت مدلل بات کیجئے. آپ کو ان آیات پر نظر ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کے فضائل کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں صحابہ کرام کے فضائل کی عجیب عجیب آیتیں جمع کی ہیں جن کی طرف نظر بھی نہیں جاتی. شاہ صاحب نے ایک عجیب آیت سے صحابہ کرام کی فضیلت کا ناقابل تردید ثبوت دیا، اور صحابہ کرام کی اور خاص طور پہ خلافت راشدہ کے اوپر قرآن کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہے کہ خلافت راشدہ اللہ کی طرف سے تصدیق یافتہ حکومت ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی، قرآن نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی نہایت پسندیدہ حکومت ہوگی. ایک ایسی آیت سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ ہم جیسے لوگ جب وہ پڑھتے ہیں حضرت شاہ صاحب کا کلام تو واقعی طبیعت عش عش کر اٹھتی ہے. آیت تو ہم نے پہلے بھی بہت پڑھی تھی مگر نظر ہی نہیں گئی تھی کہ اس آیت میں صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی کیسی فضیلت بیان ہوئی. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ
فتح میں آیت نازل ہوئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح میں آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. صلح حدیبیہ سن 7 ہجری میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تم لوگوں میں سے جو لوگ سچا ایمان لائے اور انہوں نے خوب نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت اور خلافت عطا کرے گا. اس آیت میں سے 2 باتیں بلکہ 3 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، یہ معلوم ہوا کہ یہ وعدہ صحابہ کرام سے کیا گیا تھا. پھر یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے جو نسل اس وقت موجود تھی، جو لوگ اس وقت موجود تھے جن کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان میں سے 4 ہی لوگوں کو حکومت ملی ہے. صلح حدیبیہ کے وقت جن لوگوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ تم میں سے جو لوگ نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، ان میں سے صرف 4 ہی لوگوں کو حکومت ملی ہے، کسی 5ویں کو نہیں ملی جو اس وقت صلح حدیبیہ میں موجود تھے. حضرت ابو بکر اس وقت موجود تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے. تو اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہم تم کو حکومت دیں گے، وہ یہی 4 تھے. تو خلافت راشدہ کا ثبوت قرآن مجید سے ہے کہ یہ اچھی حکومت ہے اور اللہ کے وعدے کے نتیجے میں ملی ہے. دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی اس آیت سے کہ جن لوگوں کو حکومت ملے گی وہ کون ہوں گے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو حکومت ملے گی وہ سچے ایمان والے ہوں گے اور بہت نیک ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں میں سے ہم جن کو حکومت دیں گے وہ بہت سچے ایمان والے اور مومن اور نہایت نیک لوگ ہوں گے. تو ملی تو انہی 4 کو ہے. لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے اوپر شبہ رکھنے والا کوئی فرقہ ہدایت پر بھی ہو سکتا ہے تو وہ قرآن سے بالکل جاہل ہے. جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایسے فرقے یا جماعت کو جس کو حضرت ابو بکر کے بارے میں شبہ ہو، حضرت عمر کے بارے میں شبہ ہو، حضرت عثمان کے بارے میں شبہ ہو، چاہے وہ ان کو کافر اور منافق نہ بھی کہتا ہو، صرف یہ سمجھتا ہو کہ یہ غلط لوگ تھے، تو وہ قرآن نہیں سمجھ رہا اور اس کی بات بالکل قرآن کے خلاف ہے. اگلی بات سنیے، اس آیت میں ایک اور بہت بڑی شہادت ایک اور ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جن لوگوں کو ہم حکومت دیں گے تم میں سے، اور کن سے کہا جا رہا ہے؟ اصحاب صلح الحدیبیہ و اصحاب بیعت الرضوان. سن 7 ہجری میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہم جن کو حکومت دیں گے ان کی خلافت اور ان کی حکومت کے دور میں اللہ کا دین طاقتور ہوگا اور وہ دین دنیا میں قائم کرے گی. یہ خلافت، یہ خلفاء راشدین وہ دین قائم کریں گے، ایسے احکام جاری کریں گے، ایسے طریقے جاری کریں گے جو اللہ کو پسند ہیں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. وہ والا تو اس سے پتا چلا کہ خلفاء راشدین کے وہ تمام فیصلے جو انہوں نے دینی طور پر جاری کیے وہ پہلے سے اللہ کی طرف سے سند یافتہ اور اٹیسٹڈ ہیں. پہلے سے اللہ نے کہہ رکھا تھا کہ یہ جو حکومت ہوگی، یہ جو فیصلے کرے گی، اس کے ذریعے دنیا میں دین کے جو کام ہوں گے وہ بالکل صحیح ہوں گے، ہمارے پسند کے مطابق ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بڑی تعریفیں بیان ہوئی ہیں.
اب اس کے بعد مزید ایک آیت اور ذکر کر دوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے تذکرہ کرتا ہے. کاش آپ سب عربی سمجھتے ہوتے، اس لیے کہ جو آیت اس وقت میرے ذہن میں ہے میں اس کا ترجمہ ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گا. لفظ لفظ سے اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی محبت ٹپک رہی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کی تعریف بیان کرنی ہے، لیکن صحابہ کرام کی تعریف بیان کرنے میں صرف صحابہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ رسول اللہ کو بھی شامل کر دیا. آیت تو پوری صحابہ کرام سے متعلق ہے لیکن ساتھ میں صحابہ کو شامل کر دیا، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا. حالانکہ اس آیت میں حضور کی تعریف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ساری آیت صحابہ سے متعلق ہے، ایک بات بھی حضور سے متعلق نہیں کہی گئی. لیکن جب کسی کا مقام بلند کرنا ہو تو اس کے ساتھ کسی بہت بڑے کا نام جوڑ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسٹر صاحب اور چیف منسٹر کا آرڈر ہے. حالانکہ وہ صرف منسٹر صاحب کا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں چیف منسٹر بھی جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بات اوپر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا مقام بیان کر رہا، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شامل فرما دیا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے دین کے منکروں اور ظالموں کے حق میں سخت ہیں، مضبوط ہیں. رحماء بینہم، اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کے بارے میں ان کا معاملہ بڑی رحمت اور شفقت کا ہوتا ہے. تراہم رکعا سجدا، ذرا نکلو تو اور ان کے مجموع میں اور ان کی بستیوں میں جاؤ تو کسی کو رکوع میں دیکھو گے، کسی کو سجدے میں دیکھو گے، کوئی دعا میں مشغول ہے، کوئی مناجات میں مشغول ہے. روحانی اور اللہ سے تعلق رکھنے والی ایک عجیب و غریب برکت والی نورانی مخلوق ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان ان کے چہروں پہ نظر آتے ہیں. پھر فرمایا ہم نے ان صحابہ کی تعریف صرف قرآن میں نازل نہیں کی ہے، ہم نے ان کی تعریف تورات میں بھی کی تھی. میں نے ابھی بات عرض کی کہ تورات میں حضرت موسیٰ کے صحابہ کی تعریف نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے تورات میں بھی کی تھی. ذالک مثلہم فی التوراہ، ہم نے تورات میں بھی ان کی یہ تعریفیں بیان کی تھیں اور انجیل میں بھی ان کی تعریفیں بیان کی. اور انجیل میں ان کی تعریف میں ہم نے ایک بات اور بتائی ہے، انجیل میں ان کی صحابہ کی تعریف کے سلسلے میں اللہ نے انجیل میں یہ آیت اتاری کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہوں گے وہ ابتدا میں بڑے کمزور ہوں گے، جیسے کسی دانے سے کوپل نکلتی ہے تو ریشم سے بھی زیادہ نازک کوپل زمین پر برآمد ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے اور فصل لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس فصل کو دیکھ دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے جن کی وہ اپنی فصل ہوتی ہے. وہ کسان خوش ہوتے ہیں جن کی وہ اپنی فصل ہوتی ہے. جب فصل پہ نظر پڑتی ہے، خوبصورت فصل ہے، شاندار غلہ آ رہا ہے، بہترین نتائج برآمد ہو رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے کسان خوش ہوتے ہیں. ایسے ہی صحابہ کو دیکھ کر اور ان کے تذکرے سن کر اور ان کی باتوں پر اور ان کے حالات پر نظر کر کے اہل ایمان خوش ہوتے ہیں
اور پھر انجیل میں اللہ نے بیان کیا اور قرآن میں فرمایا لیغیظ بہم الکفار. ان صحابہ کی یہ حالت ہم نے بنائی ہے کہ ان سے کفار کو نفرت ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کو نقل کر کے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے نفرت کرنے والے کفر کرنے والے ہیں تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں. لیغیظ بہم الکفار. لہذا اگر کوئی صحابہ سے بدگمان ہوتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے تو پھر وہ اپنا انجام سوچ لے. اور جو لوگ علم غلم ادھر ادھر سے ہر ایک کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اپنا دین خراب کرتے ہیں وہ خدا کے واسطے قرآن پڑھیں. قرآن تو کہہ رہا ہے لیغیظ بہم الکفار. کفر کرنے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صحابہ سے دل میں نفرت رکھیں. اہل ایمان تو محبت ہی رکھتے ہیں. اسی طرح کے ایک موقع پر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کو نقل کرتے ہیں جس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم بھی ان سے راضی یہ بھی ہم سے خوش. قرآن میں اللہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے خوش یہ اللہ سے خوش. امام ابن کثیر اس آیت کو نقل کر کے لکھتے ہیں یا ویل من ابغضہم او سبہم او حقدہم فأین ہؤلاء من الایمان. ہائے بربادی اس کی جو صحابہ کو برا بھلا کہے یا ان کی تکفیر کرے یا ان سے حسد رکھے. ہائے اس کی بربادی. ایسے لوگوں کا ایمان سے کیا رشتہ. ایک اور آیت ذکر کر دوں. لوگ یہ کہتے ہیں کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے یا جھوٹے راویوں اور اللہ کے دین کو میں تحریف کرنے کی نیت سے اسلام میں داخل ہونے والوں کی جھوٹی روایتوں سے متاثر ہو کر لوگ یہ کہتے ہیں بعض کہ یہ آیتیں فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں کے بارے میں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان وغیرہ کے بارے میں نہیں ہے. سنیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن میں کون سی آیت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کب اسلام لائے. بعض علماء یہ کہتے ہیں جن میں حافظ ذہبی جیسے علماء ہیں اور اسی کو راجح انہوں نے قرار دیا ہے کہ اصل میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت اسلام لے آئے تھے مگر اس وقت نوجوان تھے. اپنے غیر مسلم باپ ابو سفیان کے ڈر سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. پھر فتح مکہ میں جب حضرت ابو سفیان بھی اسلام لے آئے تو حضرت معاویہ نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا. لیکن چلیے حضرت معاویہ اگر فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلام لائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ حضرت ایسی آیتیں اتاری جن میں یقینی طور پر حضرت معاویہ کی فضیلت ہے. ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام لائے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں اور جان اور مال خرچ کیا ان کا بہت اونچا مقام ہے. اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائیں گے ان کو وہ مقام نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اللہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں دونوں سے اللہ نے بڑے اچھے اچھے وعدے کیے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا اور سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. تو جو لوگ اس سے پہلے اسلام لائے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے. جو بعد میں اسلام لائے ان کا وہ مقام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سب سے اچھے وعدے کیے. تو ایک تو یہ آیت ہے قرآن کہہ رہا ہے. دوسری ایک اور آیت ہے
اور اکثر لوگوں کی اس پر نظر نہیں جاتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو وہ چونکہ ایک بہت بڑے گھر کے فرد تھے اور بہت ہی ذہین باصلاحیت نوجوان تھے، اس لیے فتح مکہ کے بعد جب وہ اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے ساتھ مدینے آ گئے۔ ان کا گھر والے مدینے نہیں آئے، حضرت ابو سفیان وغیرہ اسلام لے آئے تھے، مکے ہی میں رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو لے کر مدینے اپنے ساتھ آئے اور لاتے ہی فوراً اپنا خاص سیکریٹری حضرت معاویہ کو بنا لیا۔ یہ بالکل اتفاقی بات ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بے شمار روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اپنا سیکریٹری اور کاتب رکھ لیا تھا، اور ایسا اعتماد کے سیکریٹری تھے حضرت معاویہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اعتماد تھا کہ عرب کے جب بڑے بڑے لیڈرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد آتے تھے اور ان کو ان کے علاقے کے لیے جب فرمان لکھ کر دینے ہوتے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے عرب پر حکومت تھی، تو جیسے بادشاہوں کے فرمان لکھے جاتے ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لکھے جاتے تھے۔ تو حضرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان لکھے جاتے تھے تو وہ فرمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، یہاں تک کہ حدیث کی روایتوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کئی سیکریٹریز تھے، حضرت معاویہ کا سب سے زیادہ تذکرہ آتا ہے۔ فتح مکہ سے لے کر 2 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک جو سیکریٹری سب سے زیادہ ایکٹیو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور آپ کے فرمان سب سے زیادہ نقل کرنے والے اور آپ کی حکومت کے کاموں کو باقاعدہ تحریر میں لانے والے جو سیکریٹری سب سے ایکٹیو حدیث میں نظر آتے ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت زید ابن ثابت ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے وَأَكْثَرُهُمْ مُلَازَمَةً مُعَاوِيَةً، ان سیکریٹریز میں جو سب سے زیادہ حضور کے قریب رہتے تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فتح مکہ سے پہلے دے چکا ہے، یا فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے محمد منافقوں کے معاملے میں ذرا سختی سے کام لو اور ان کے معاملے میں نرمی مت کرنا۔ تو اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ ویسا سمجھتے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، تو حضرت معاویہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹری بناتے یا ان کے ساتھ سختی کرتے؟ قرآن تو کہتا ہے سختی کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹری بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ منافق ہیں اور ان کے ساتھ اب نرمی نہیں کرنی، حضرت معاویہ کا ان کے آس پاس دور دور تک گزر نہیں۔ آگے سنیے، جب غزوہ تبوک ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ کے لیے جاتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے اس غزوے میں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت میں آیت اترتی ہے لیکن الرسول والذین آمنوا جاہدوا مع، کیا ہے وہ؟ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا فی سبیل اللہ واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ یہ غزوہ تبوک میں وہ لوگ گئے ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے جہاد کیا اور پھر فرمایا واولئک لهم الخیرات، اور ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں اور یہ کامیاب ہونے والوں میں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہیں اور ان کی تعریف میں یہ آیت اتری ہے، اور حضور کے ساتھ ایسی قربت کا معاملہ تھا اس وقت حضرت معاویہ کا، ایسا ساتھ، ایسی خدمت کہ وضو آپ کراتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضرت مجھے شبہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک میں یا کسی اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا انتظام حضرت معاویہ کرتے ہیں۔ مزید
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں حضرت معاویہ کا کیا مقام تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں موجود تھے تو رومن امپائر کے بادشاہ کا خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رومن امپائر کا ایک ایلچی لے کر آیا، وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا اور حضور نے اٹھا کر حضرت معاویہ کو دیا، وہ وہیں پاس میں موجود تھے اور حضرت معاویہ ہی نے وہ خط پڑھ کر سنایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت معاویہ نے وہ خط پڑھ کر سنایا۔ تو قرآن مجید جن صحابہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے ان میں یقیناً حضرت معاویہ شامل ہے، یقیناً حضرت معاویہ شامل ہے۔ اور اب اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیکن بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے، میں اس کے بعد عرض کرتا ہوں یہ بالکل جاہلانہ طرز ہے، جاہلانہ مسلک ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ ان کو حضرت علی سے نفرت تھی اور حضرت علی کو حضرت معاویہ سے نفرت تھی۔ نہایت جہالت کی بات ہے، دونوں کو دین کے لیے جو راستہ صحیح نظر آیا انہوں نے وہ اختیار کیا، اس میں آپس میں اختلاف بھی ہوا، جنگ بھی ہوئی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو مؤمن سمجھتے تھے اور محبت کرتے تھے۔ میں کوئی تاریخ کی روایتیں نہیں بیان کر رہا، اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں تاریخ میں جھوٹے راویوں نے بہت کچھ گندی روایتیں صحابہ کرام کے بارے میں بھر رکھی ہیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ جن صحابہ کی تعریف قرآن بیان کرتا ہو ان کے بارے میں کیا ہم تاریخ کی روایتیں پڑھیں گے؟ جن کی کوئی سند نہیں، جن میں شیعہ راوی بھرے ہوئے ہیں، جن میں جھوٹے راوی بھرے ہوئے ہیں، ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں مل سکتی جو بتاتی ہو کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی میں دشمنی تھی۔ اور میں آپ کو صحیح روایت پڑھ کر سناتا ہوں، صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جب جنگ صفین میں خون بہا، مسلمانوں کا خون بہا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے موقع پر مجھ سے چمٹ چمٹ کے روتے تھے، گلے لگ گئے اور روتے ہوئے کہتے تھے یا لیتنی مت قبل ھذا ب20، کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ وہ اپنا فرض سمجھ کر جنگ کرتے بھی تھے مجبوراً، اور ان کو بہت تکلیف بھی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی کفر سے جنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ اپنے بھائیوں سے اور اپنے جگر گوشوں سے جنگ ہو رہی تھی۔ پھر جب جنگ ختم ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں گئے تو اپنے طرف کے جب مقتول پڑے ہوئے دیکھے تو حضرت علی نے، مصنف ابن ابی شیبہ ہی کی حسن سند سے مروی روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ سب مؤمن ہیں۔ پھر اس کے بعد گئے حضرت معاویہ کے لشکر کی طرف اور وہاں بھی بہت سے لوگ مقتول پڑے ہوئے تھے، آپ نے وہاں بھی کھڑے ہو کر کہا یہ بھی ایمان والے لوگ ہیں، صحیح سند سے روایت۔ اور کتنی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جنگ کفر و اسلام کی جنگ تھی اور ایک طرف اسلام کے دشمن تھے اور ایک طرف صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جہالت ہی جہالت ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی دو بیٹیوں کی حضرت علی نے شادی کی ہے حضرت معاویہ کے گورنر مروان کے 2 بیٹوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیوں کی شادی مروان کے لڑکوں سے ہوئی، ایک کا نام رملہ ہے اور دوسری کا نام تاریخ کی کتابوں میں مذکور نہیں۔ حضرت علی اس خاندان میں، حضرت معاویہ کے خاندان میں شادیاں کرتے ہیں۔ حضرت اور سنیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی سکینہ، ان کی شادی حضرت معاویہ کے پوتے کو ہوئی۔ تو یہ لوگ آپس میں رشتہ داری اپنی جگہ برقرار تھی، سب آپس میں ایک دوسرے کو پورا اس مسلمان سمجھتے تھے، رائے کے اختلاف کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو اب تک کی میری بات کا حاصل اور خلاصہ میں پھر سے عرض کر دوں، صحابہ کرام سے محبت قرآن سے محبت ہے، اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں شبہ ہوگا کسی کو اور ان کے بارے میں بدگمانی ہوگی تو نہ قرآن محفوظ نہ حدیث محفوظ۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ خدا نخواستہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق ادا نہیں کیا،
تو اس کو کہاں سے اعتماد ہوگا قرآن پر؟ قرآن تو ہم تک صحابہ کرام سے ہی پہنچا ہے، پھر قرآن کیسے محفوظ ہے؟ اگر وہ لوگ بے ایمان لوگ تھے اور حدیث تو ہم تک صحابہ سے پہنچی، اگر وہ بے ایمان لوگ تھے، اگر وہ خائن لوگ تھے، اگر وہ جھوٹے لوگ تھے، اگر وہ حکومت پر مر مٹنے والے لوگ تھے، تو پھر نہ حدیث محفوظ نہ قرآن محفوظ۔ اسی لیے جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا اعتماد اور ایمان قرآن پر بھی نہیں بچا، لازماً ان کو قرآن میں بھی تحریف ماننی پڑی۔ عجیب بات ہے، کسی طریقے سے اس موضوع پر بات روکنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیسی جہالت میں اس زمانے کے سنی مبتلا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں اہل بیت کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں اہل بیت کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ میں آپ سے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات، اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح اسلام آیا ہے وہ اسلام قرآن اور سنت میں محفوظ ہے، اسی کا نام اہل سنت ہے۔ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کے یہاں اہل بیت کا تذکرہ کم ہوتا ہے تو وہ گویا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں اہل بیت کا تذکرہ کم ہے۔ اہل سنت نہایت اعتدال پر اور صحیح راستے پر قائم رہتے ہیں۔ قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں جن لوگوں کو شامل فرمایا ہے ہم انہی کو اہل بیت سمجھتے ہیں اور ان کا وہی حق سمجھتے ہیں، ان کا وہی احترام کرتے ہیں جو قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ قرآن مجید نے اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو داخل کیا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے اہل بیت بیویوں کو کہا ہے۔ ہم سچ کہنے میں کسی سے نہیں شرماتے، ہم سچ چھپائیں گے کیا؟ ہم دوسروں کی خاطر، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا قرآن کو چھپائیں گے؟ قرآن نے جب کہا سورہ احزاب میں، سب سے پہلے قرآن نے سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ جو حضرت معاویہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور دیگر ازواج مطہرات۔ قرآن نے ان کو اہل البیت کہا ہے۔ کوئی شبہ نہیں اس میں کہ قرآن نے بیویوں کو اہل البیت کہا ہے، تو سب سے پہلے اہل بیت بیویاں ہیں۔ پھر جب یہ آیتیں اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک دعا کی۔ جب یہ آیتیں اتری اور ان آیتوں میں بیویوں کو اہل بیت کہا گیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ایک غیر معمولی بشارت اور خوشخبری اور بہت اونچے درجے کی تعریف کی بات آئی کہ او نبی کی بیویوں، او نبی کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو پاک صاف فرمائے گا اور تم سے ہر گندگی اور خرابی کو اور بری بات کو دور رکھے گا، تمہارا کردار پاک صاف کرے گا، تمہارے قلب کی تطہیر کرے گا، تمہارے باطن کی تزکیہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کے بارے میں یہ عظیم خوشخبری نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک دعا کی۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا اور اپنے دونوں نواسوں سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین کو بلایا، ایک جگہ بٹھایا، اپنی چادر مبارک لے کر ان کو اندر کر لیا اور اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی آپ پاک صاف فرما دیجئے جیسے آپ نے ازواج مطہرات کے بارے میں کہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو ہمیں پوری امید ہے اور یقین ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ضرور قبول ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن اور حضرت حسین بھی اہل بیت میں شمار ہوئے۔ پھر اہل سنت ہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت فضیلت کی حدیثیں اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ بخاری میں حضرت علی کی فضیلت ہے، مسلم میں حضرت علی کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے دل کے پھول قرار دیا، ان کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور حضرت حسنین سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر یہ ہم سے کہے کہ حضرت علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے صحابہ سے بغض رکھا جائے، تو اس جہالت میں اور قرآن کے خلاف اس طریقے میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ ہم تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور ان کے چھوڑے ہوئے صحیح دین پر ہیں اور اسی پر رہیں گے اور اسی عقیدے پر جئیں گے اور مریں گے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔